اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک دین دیا. اللہ رب العزت نے ڈیسائیڈ کیا کہ میرے بندوں کو کیسے رہنا ہے. اللہ رب العزت نے ڈیسائیڈ کیا کہ میرے بندوں نے 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دنیا کی جو 60-70 سال ایوریج ریٹ ہوتا ہے زندگی کا، ایوریج ٹائم ہوتا ہے، یا 50 سال، یہ ساری چیزیں، اب جتنا اس نے رہنا ہے نا اس دنیا میں، کیسے رہنا ہے. اور یہ ساری باتیں ہمیں ایک دین کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دی. اب دین ہمارے سامنے آ گیا. اب اگر میں اس دین کو فالو نہیں کروں گا، اب اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں کروں گا، تو یہ معاذ اللہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ اس سے مشابہت کرتی ہے کہ اگر میں اپنی منمانی زندگی دین کے ہوتے ہوئے گزاروں گا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے میں اقرار کر رہا ہوں کہ میرا اللہ، میرا پیدا کرنے والا، میری زندگی بنانے والا نہیں سمجھتا اس دنیا کی زندگی کو، میں زیادہ سمجھتا ہوں، اس لیے میں اپنے طریقوں پر چلوں گا. جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد میرے لیے زندگی کے طریقے بتائے، سیٹ کیے، قاعدے قانون سیٹ کیے، اب اگر میں اس قاعدے قانون کے اندر رہ کر اپنی زندگی نہیں گزارتا اور اپنی سینس سے اپنی لائف گزارتا ہوں، تو میں یہ اقرار کر رہا ہوں، ایک ہلکا سا اقرار کر رہا ہوں کہ نہیں یار، اللہ کا بنایا ہوا دین مشکل ہے. نو 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 نو، ایسا نہیں ہوتا جیسے اللہ کہہ رہے ہیں، میں جیسے کہہ رہا ہوں ایسے ہو رہا ہے. تو یہ زندگی مومن کی نہیں ہوتی، یہ سوچ مومن کی نہیں ہوتی. اور اس طرح کی زندگیوں میں ہمارے سارے مسلمان گرفتار ہو چکے ہیں. اب ناچنے گانے والا کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. ناچنے گانے والے کی طرف جب کوئی جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھائی تمہاری زندگی میں موجود گمراہیوں سے تو اللہ نے منع کیا ہے، قرآن میں تو یہ آیتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ حدیثیں ہیں، اس کے باوجود تم ناچ رہے ہو، گا رہے ہو. تو وہ کیا کہتا ہے؟ یار سب کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں؟ وہ یار کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. اب مجھے بتاؤ یہ کس بات کا اقرار کر رہا ہے؟ اگر اسے اللہ کا یقین ہوتا تو یہ فوراً رک جاتا نا. اسی طرح کوئی بھی گناہگار جو گناہوں میں انوالو ہے اور اسے سب کچھ پتہ ہے اور اس کے باوجود وہ گناہ کر رہا ہے، تو وہ یہی اقرار کر رہا ہے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طریقے مجھے بتا کر گئے، میں اس میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، اس کا دین مجھے سیٹسفائیڈ نہیں کر پا رہا، میں جس طرح رہ رہا ہوں نا بس یہ ٹھیک ہے، اب مجھے زیادہ نہ سکھائیں. اوکے فائن، زندگی ہے، گزر جائے گی، لیکن دھوکہ مل جائے گا ہمیں، اور دھوکہ دینے والے کوئی اور نہیں ہوں گے، ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے، اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے. تو یاد رکھیں کہ دنیا کا مالک کسی بھی وقت ہمیں بلا سکتا. یاد رکھیں کہ یہ دنیا کے سیر سپاٹے کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنے خواہشات کو پاک کریں، جذبات کو پاک کریں. جو دین اللہ رب العزت نے ہمیں دیا، خدا کی قسم یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہمارا پراؤڈ ہے، یہی ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ٹی وی ایکٹرز ہمیں طریقے نہیں سکھا سکتے زندگی گزارنے کے. بالی ووڈ، ہالی ووڈ سے انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب تمہارے ساتھ، تمہارے علم میں، تمہارے نالج میں صحابہ کی زندگیاں ہیں، صحابہ کا کردار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی تمہارے علم میں موجود ہے، تو تم ایک مسلمان ہو کر اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ تم کسی ایک عام انسان کے لائف سٹائل سے انسپائر ہو کر اس کو فالو کرنے والے بن جاؤ. تمہیں یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ تم دنیا کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی گزارو. تمہارے ساتھ یہ چیز سوٹ نہیں کرتا کہ تم اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارو. کیوں؟ کیونکہ تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، تم اللہ کے ماننے والے ہو، تم اللہ کا اقرار کرنے والے ہو. تم نے کل آخرت کو فیس کرنا ہے، تم نے اللہ کو جواب دینا ہے، تمہیں جنت اور جہنم کا پتہ ہے، تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. تمہاری زندگی جانوروں کی طرح نہیں گزر سکتی. تمہاری زندگی قیمتی ہے، تمہاری زندگی ہدایت پر ہے اور دوسروں کے ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس لیے پلیز ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اسے ضائع نہیں کرو. اپنی زندگیوں کو ضائع نہیں کرو.
اللہ سے بغیر زندگی نہیں کہلاتی. اللہ کے ساتھ جو زندگی گزرتی ہے، اللہ کے ساتھ جو پل گزرتے ہیں وہ قیمتی زندگی، قیمتی پل ہوتے ہیں، قیمتی لمحات ہوتے ہیں. آپ کے دنیاوی کوئی بھی معاہدہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل نہ ہو. آپ کو دنیا کی دولت کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ کا یقین آپ کے دل میں نہ آ جائے. آپ کو دنیا کا کوئی بھی شخص گمراہیوں سے نہیں نکال سکتا جب تک کہ آپ عاجزی کے ساتھ اللہ کے پاس نہ چلے جائیں، اللہ کے سامنے گر گرا نہ لیں. آپ کو اللہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کو اللہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت. آپ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جب آپ اپنے زندگی کو اللہ کے احکامات کے ساتھ جوڑ لیں گے تو آپ کی ساری زندگی گزر جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جس طرح آپ اس گھنٹے کو لے کے مطمئن ہے کہ ہمارا ٹائم ضائع نہیں ہوا بلکہ قیمتی ہو گیا، اس طرح پھر موت کے وقت آپ اپنی زندگیوں کو لے کر سیٹسفائیڈ ہوں گے کہ میری زندگی ضائع نہیں ہوئی. میں نے تو اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزاری ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے تو اپنی زندگی کو بے حیائی کے حوالے نہیں کیا. اس سے پہلے کہ اللہ کی باتوں کا جو اثر ہے وہ ہمارے دلوں سے شیطان ختم کر دے، اس سے پہلے کہ جو اللہ کی باتیں ہم نے سنی ہے وہ ہمارے عمل کے ارادے سے خالی ہو جائے، تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر گناہ ہو جائے، دیکھو مومن کے لیے یہ کہنا کہ یہ گناہ نہیں کرتا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، مومن گناہ کرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، یہ بھی غلط ہے. آپ کو پتہ ہے متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں متقی پرہیزگار لوگ؟ کون ہوتے ہیں؟ چلے مجھے بتائیں، سوچے تھوڑا سا، پھر میں آنسر کروں گا. 2 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں کیا کیا آتا ہے. متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ پرہیزگار لوگ کون ہوتے ہیں؟ متقی اینڈ پرہیزگار لوگ کون ہوتے ہیں؟ جب بھی ہمارے سامنے کوئی ایسا سوال آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں متقی تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں. پرہیزگار لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن سے بالکل گناہ ہی نہیں ہوتے. اور اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جن سے کوئی بھول ہی نہیں ہوتی ہے. اچھا، ایک انسان سے بھول نہ ہو تو کیا وہ انسان پھر انسان کہلانے کے لائق ہے؟ اچھا، ایک ایسا بشر، ایک ایسی مخلوق جس میں اللہ ہی نے گناہوں کی صفت ڈالی ہو اور وہ گناہ نہ کرے، ناممکن سی بات لگ رہی ہے. پھر تو اللہ رب العزت کی یہ صفت، یعنی یہ جو گناہوں والی صفت انسان کے اندر آزمائش کے طور پر ڈالی گئی، یہ تو بیکار ہو گئی. یعنی اللہ نے اہم ہی پیدا کر دیا. جب انسان نے گناہ کرنا ہی نہیں ہے تو گناہوں والی صفت کا پھر کیا کام؟ تو یہ کہنا کہ ایک مومن گناہ نہیں کرتا یہ بھی غلط ہے. مومن گناہ کرتا، مسلمان گناہ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں دنیا میں مسلمان ہی تو گناہ کر رہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں مسلمان ہی تو بے حیائی کر رہے. متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے، جب کوئی بھول ہوتی ہے. پرہیزگار لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے جب بھی کوئی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو وہ فوراً سے آ کے اللہ کے آگے توبہ کر لیتے ہیں. متقی اور پرہیزگار کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی عبادتیں کر ضرور رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کی عبادت سے تھوڑا سا غافل ہوتا ہے اور اس غفلت میں یہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو یہ فوراً واپس اللہ کی طرف دوڑتا ہے اور فوراً سے اپنی غلطی اللہ کے سامنے رکھتا ہے. اے اللہ چلتے چلتے گناہ ہو گیا. اے اللہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن پھر بھی ہو گیا. اے اللہ مجبور ہو گیا تھا. اے اللہ بے بس ہو گیا تھا. اے اللہ تیری یاد نہیں آئی تھی. مطلب جو بھی ریزنز ہوتی ہیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے اور پلیز اس گناہ کا دھبا میرے دل پہ مت لگانا ورنہ عبادتیں مشکل ہو جائیں گی. پلیز اس گناہ کی وجہ سے مجھ سے ناراض مت ہو جانا ورنہ میں گمراہ ہو جاؤں گا. متقی اور پرہیزگار انسان کو ہمیشہ اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے، اور جیسے ہی کوئی یہ عمل، کوئی گناہ، کوئی بھول اس سے ہوتا ہے تو فوراً اسے تب تک چین نہیں آتا جب تک کہ یہ اللہ سے معاملہ سارٹ آؤٹ نہ کر لے، کلیئر نہ کر لے، جب تک کہ اللہ کے سامنے اپنا جرم قبول نہ کر لے.
जब तक ये अल्लाह को मना ना ले वापस, तब तक इसे सुकून नहीं मिलता। ये होती है मुत्तकी और परहेजगार लोगों की निशानियां। अब ये हर बंदा बन सकता है। आपको करना क्या होगा कि गुनाहों से बचना होगा, गुनाह के करीब अपनी ख्वाहिश से नहीं जाना। हाँ, जब गुनाहों से बचते बचते अगर कोई गुनाह हो गया, गुनाहों से तुमने 10 दफा मुंह मोड़ा, लेकिन 11वीं दफा तुम गुनाह की चुंगल में आ गए, तो गुनाह करने के बाद फौरन जाओ अल्लाह के पास, फौरन जाओ अल्लाह के पास और अल्लाह से कहो कि अल्लाह मैंने 10 दफा मेहनत की, अल्लाह मैंने 10 दफा स्ट्रगल की, 10 दफा शैतान ने मेरे दिल में वसवसा डाला और मैंने 10 के 10 दफा शैतान के वसवसे को इग्नोर किया, लेकिन 11वें दफा अल्लाह मैं कमजोर पड़ गया। अल्लाह जब 11वीं दफा उसने मुझ पर अटैक किया तो मैं भूल गया तुझे और मुझसे गलती हो गई। अल्लाह मैं मानता हूँ, मुझे माफ कर दे, प्लीज प्लीज प्लीज। बस 5-6 दफा प्लीज बोल के अपना गुनाह माफ करवाएं, उठे फिर से अपनी इबादतें शुरू करें, उठे फिर से खुशियां मनाएं, फिर से अल्लाह के साथ ताल्लुक क्रिएट करें। छोटे छोटे गुनाहों की वजह से अल्लाह से मायूस मत हो जाए प्लीज। अब बात लंबी हो जाएगी, लेकिन क्या करूं, जरूरी है, अब आ गई है बात, क्योंकि हम मायूस हैं। अल्लाह चाहते हैं शायद कि ये बात कर लो। ठीक है, आपने किफल का नाम सुना? किफल गुनहगार था, इसे जिना की आदत थी और ये डेली बेसिस पे क्या करता कि अपने लिए एक लड़की अपॉइंट करता, ठीक है, उसके साथ अपनी चाहत को पूरा करके उसको पे करके उसे छोड़ देता। एक दिन क्या हुआ कि इसी शौक और इसी तलब में डेली बेसिस पे लड़की को बुला रहा है, हत्ता कि इसने कहा, किताबों में आता है कि 100 से ज्यादा लड़कियों को इस्तेमाल किया, अपनी हवस का निशाना बनाया। एक दफा क्या होता है, इसके यहाँ एक लड़की आती है मजबूरी की हालत में, तो जब ये किफल गलत इरादे से उसके करीब जाता है तो वो लड़की रोने लग जाती है। अब ये इतना बड़ा गुनहगार है कि आदी है एक ऐसे गुनाह का कि जिस गुनाह पर जहन्नम में बहुत दर्दनाक अजाब की वईदें हैं। अगर उससे तौबा ना की जाए तो अल्लाह फरमाता, तू ये किया था, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब दे सकते हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि मेरे ऊपर मेरे रब की निगाह है और मैंने मरना है, मैंने क़यामत के दिन अल्लाह को फेस करना है, मैं तो जो दिल में आ रहा है वो कर रहा हूँ। अब ये रियलाइजेशन की थॉट जो है किफल के इर्द गिर्द घूमने लग गई। अब बस थोड़ा सा सोचा अपनी लाइफ के बारे में, अब ये सोचते सोचते उसकी आंखों से भी आंसू आ गए। रियलाइज हो गया, मान गया अपनी गलतियों को, और इस नदामत में कहता है, उस लड़की को भी कहता है कि ये पैसे भी लो और जाओ, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात सुनो कि अपने रब से कहना कि मुझे माफ कर दे, अपने रब से कहना कि मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह वाली, अपने रब से कहना कि मेरे गुनाहों को भी माफ कर दे। उसने वहां पर एक छोटी सी नेकी की बस ये, और जैसे ही वो लड़की गई, अब ये तन्हाई में सोचने लगा अपने साथ अपनी जिंदगी के बारे में। अब इसे एक एक गुनाह इसके सामने आ रहा है और ये रो रहा है। अब ये निदामत की कैफियतों से गुजर रहा है, आंसू जारी है इसके आंखों से, रो रहा है और अल्लाह से माफिया मांग रहा है, रो रहा है और अल्लाह से माफिया मांग रहा है, रो रहा है और अल्लाह से माफिया मांग रहा है। एक एक गुनाह इसको याद आ रहा है अपना, और जैसे ही एक एक गुनाह इसको याद आता है तो इसके दिल पर जैसे कोई कंकर मार रहा हो, एक एक गुनाह ऐसे इसको दर्द हो रहा है अंदर से, और इसी उस दर्द में अल्लाह को एक आखिरी उम्मीद समझकर पुकार रहा होता है कि अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। और कहा जाता है, किताबों में आता है कि उसी रात इसकी मौत हो गई थी, उसी रात चला गया था इस दुनिया में, उस दुनिया से। और फिर आयत नाजिल हुई कि हमने किफल को माफ कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब इतने बड़े गुनहगार को माफ कर सकते हैं, क्या मुझे और आपको तन्हा छोड़ देंगे? क्या मेरी और आपकी तौबा को वो कबूल नहीं करेंगे? आप सिर्फ तौबा करने वाले तो बनो, फिर देखो आप कहाँ जाते हो। आप सिर्फ अल्लाह से बातें करने वाले तो बनो, फिर देखो ये दुनिया कैसे आपकी इज्जत करती है। आप सिर्फ अपनी हया की थोड़ी सी हिफाजत तो करो, फिर देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों की नजरों में आपकी क्या वैल्यू क्रिएट करते हैं। आप थोड़ा सा अपने रब पर बंद आंखों से भरोसा करके तो देखो,
پھر دیکھو تمہاری عزتیں کتنی بلندیوں کو جاتی ہیں، لوگ تمہیں دور سے سلام کریں گے، لوگ تمہارے لیے، اگر تم ان کے سامنے سے گزرو گے تو تمہارے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر تمہارا استقبال کریں گے اور تمہیں اپنی جگہ پر بٹھائیں گے، لیکن بٹھانے سے پہلے کیا کریں گے؟ صاف بھی کریں گے اس جگہ کو کہ بیٹھیے جی حضور بیٹھیے۔ اور اگر تم ایک لڑکی ہو تو یقین کرو، اگر تم نے اپنی حیا کی حفاظت کر لی، اگر تم نے اپنے رول ماڈلز کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا لیا، تم نے ان کو فالو کر لیا، تو یہ لڑکے تمہارے گھر رشتے کے پیغام بعد میں بھیجیں گے، پہلے اللہ سے کنیکٹ، پہلے یہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ فلانی لڑکی کے گھر رشتہ بھیج رہا ہوں اور اس کے حیا کے چرچے پورے علاقے میں ہے، اللہ میں اس سے اس لیے کنیکٹ ہونا چاہتا ہوں کہ میں تیرے قریب آ جاؤں، اللہ وہ تجھے راضی کرنے والی لڑکی ہے، اسے کسی نظر نے نہیں دیکھا آج تک، وہ اپنے آپ کو سیکیور کر کے رکھتی ہے، یا رب مجھے ایسی بیوی چاہیے۔ ہاں، عزتوں کا معیار اپنے آپ کو ڈھانکنا بناؤ، اپنے آپ کو ڈھانپنا بناؤ اور اللہ کے بھروسے اپنی زندگی گزارو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور گناہوں کو لے کر کنفیوز مت ہوا کرو، گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کی سٹرگل ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ کو پا لیا نا تو یہ دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں میں آ جائے گی، لیکن اگر اللہ سے کٹ گئے نا تو تمہاری بھاگ دوڑ میں اضافہ ہو جائے گا، تم دنیا کو ڈے بائی ڈے حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، اس کے پیچھے ایک مضبوط سی دوڑ لگاؤ گے، لیکن یہ دنیا کبھی بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گی، اور اس دنیا کی کوئی بھی چیز تمہیں مل جانے کے بعد سکون نہیں دے پائے گی۔ تو اگر اللہ تمہارے ساتھ ہو گئے، اگر تم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اور اللہ کی حدودوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، تو میری بہن، میرے بھائی، یہ دنیا کی ساری مخلوق تمہاری تعریف کریں گی، یہ فرشتے جو تمہارے کندھوں پر بیٹھے ہیں کل کو خوشی خوشی اللہ کے سامنے تمہارا اعمال نامہ لے کر جائیں گے اور جھوم رہے ہوں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ کسی تقوی دار انسان، کسی نیک انسان کے کندھوں پر آپ نے ہمیں بٹھایا تھا، اس کے اعمال نے ہمیں رسوا نہیں کیا، اس نے ساری زندگی ہمیں وہی دکھایا جو تیری فرمانبرداری تھی، اس نے ساری زندگی وہی کیا جس میں تیری خوشی تھی یا رب، اور اس کی وجہ سے ہم بھی خوش تھے، تو اللہ اسے کامیاب کر دے اور آخرت میں تیری ایک کامیابی کا اعلان ہو اور تو چیختا ہوا جنت کی طرف دوڑ کر جائے۔ اپنے آپ کو دھوکے کے حوالے مت کر دینا، اپنی زندگی کو ضائع مت کر دینا، اپنی جوانی کو ضائع مت کر دینا۔ یہ لمحات، یہ سچویشنز، یہ زندگی کی یہ سٹیجز ایک ہی بار آتے ہیں، پھر نہیں آتے۔ بوڑھے کی زندگی میں کبھی جوانی واپس نہیں آتی، جوان کی زندگی میں کبھی اس کا بچپن واپس نہیں آتا۔ ایسے ماں باپ جس کی اولاد مر جاتی ہے، ان کی زندگی میں وہ اولاد دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آتی، اور ایک ایسا انسان جو اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے، اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ تو اپنے آپ کو ایک میچور بنائے، اپنے لینا، اور اسی سٹرگل میں اپنی زندگی کو گزار لینا۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے اس رات کو ہمارے اوپر لانے والے اور اس رات کے نقشے کو ختم کرنے والے، اے اس سورج کو چمکانے والے، آسمان کو اٹھانے والے، زمین کو بچھانے والے رب، اے تنہا رب، اے وہ رب جو پوری دنیا کو سنبھال رہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یا رب، ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں،
میں جانتا ہوں یا رب، ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اسی کو ہم تجھ سے مانگ